کیا آپ جانتے ہیں والدین کی نافرمانی کرنے والا جہنمی ہے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں شرک کے بعد دوسرا بڑا گناہ کون سا ہے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں والدین کے کیا حقوق ہیں؟ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ معزز سامعین، تائید کے طور پر قرآن پاک سے والدین کے حقوق ثابت ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے بعد دوسرا حق والدین کا ذکر فرمایا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھے ذکر فرمایا ہے، ایک کے بغیر دوسری قبول نہیں۔ ایک جگہ فرمایا کہ آتی اللہ و آتی رسول، اگر کوئی اللہ کی اطاعت کرے مگر رسول کی اطاعت نہ کرے تو ایسی اطاعت بھی قبول نہیں ہوگی۔ جیسے کسی نے کہا ہے، جو کوئی تابع فرمان رسول نہیں، لاکھ اطاعت کرے قبول نہیں۔ دوسری چیز نماز اور زکوٰۃ ہے، ان کو بھی اللہ نے اکٹھے ذکر فرمایا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، ایک کے بعد دوسری قبول نہیں۔ اگر کوئی نماز پڑھے مگر زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قبول نہیں۔ تیسری چیز جو قرآن میں اکٹھے ذکر کی گئی ہے وہ ہے اللہ کا شکر اور والدین کا۔ فرمایا، میرا شکر کرو اور اپنے والدین کا بھی۔ یہاں بھی ایک کے بغیر دوسری قبول نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جہاد میں شرکت کرنے کے لیے اجازت لینے ایک شخص آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا، جی ہاں۔ فرمایا، جا ان کی خدمت کر، جو ثواب خدا تجھے جہاد میں دے گا وہ ثواب تجھے ماں باپ کی خدمت میں مل جائے گا۔ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں سب سے بڑا گناہ بتاؤں؟ وہ ہے شرک، اور اس کے بعد والدین کی نافرمانی کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، جنت میں 3 آدمی داخل نہیں ہو سکتے، ایک والدین کا نافرمان، دوسرا صدقہ دے کر احسان جتلانے والا، اور تیسرا شرابی، یعنی یہ لوگ ابتدا ہی سے محروم ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، والدین کو اف کرنے سے اور کلمہ اس سے بھی معمولی ہوتا، اس کو اللہ ذکر فرماتے، یہ آخری درجے کا کلمہ ہے، تو اس سے یہ ثابت ہوا والدین کا نافرمان کتنا ہی نیک ہو، دیندار ہو، جنت میں داخل نہیں ہوگا، یعنی ابتدائی دخول۔ اور اسی طرح والدین کا نافرمانبردار خواہ کتنا ہی پرہیزگار ہو، جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور والدین کا فرمانبردار خواہ کتنا ہی گنہگار ہو، دوزخ میں نہیں جائے گا۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں باپ کو گالی دینے والے پر لعنت فرمائی ہے اور فرمایا، ہر گناہ کی سزا قیامت کو ملے گی، مگر والدین کے نافرمان کو دنیا میں بھی سزا ملے گی۔ اور کب احبار فرماتے ہیں کہ اس شخص کی عمر میں اللہ برکت عطا فرماتے ہیں تو والدین کا فرمانبردار ہو، اور ان پر احسان کرنے کا یہ مطلب ہے کہ ان پر خرچ کرے اگر وہ ضرورت مند ہوں تو۔ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا باپ مجھ سے میرا مال لینا چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب وہ کسی بات پر قسم کھا لیں تو اس کو پورا کرنے میں مدد نہ کرے، اور جس بات کا حکم کریں تو وہ اطاعت نہ کرے، اور اس سے کوئی چیز طلب کریں تو وہ ان کو نہ دے، اور کوئی امانت رکھیں تو خیانت کرے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ اصحاب اعراف کون لوگ ہوں گے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اعراف ایک پہاڑ ہے جنت اور دوزخ کے درمیان، اس پر درخت ہیں، پھل ہیں، نہریں اور چشمے ہیں۔ اس میں وہ لوگ ہوں گے جو والدین کی اجازت کے بغیر جہاد میں شہید ہو گئے تھے، اس وقت تک وہیں رہیں گے جب تک ان کا اللہ فیصلہ نہ کرے گا۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے کہ ایک شخص حاضر خدمت ہوا، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی والدہ کے ساتھ۔ پھر پوچھا، اس کے بعد کون؟ فرمایا، اپنی والدہ سے۔ 3 مرتبہ اس نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تینوں مرتبہ فرمایا، اپنی ماں کے ساتھ۔ 4تھی مرتبہ سوال کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باپ کا نام لیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا، تیرے قریبی رشتہ دار۔ 3 مرتبہ والدہ کا ذکر اس لیے کیا کہ وہ حمل کی تکلیف برداشت کرتی ہے، وہ دودھ بھی پلاتی ہے اور مشقت اٹھاتی ہے، راتوں کو جاگتی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنے کندھے پر بوڑھی والدہ کو اٹھا کر طواف کر رہا ہے۔ پھر اس نے مسئلہ پوچھا کہ اے ابن عمر، مجھے بتا، میں نے والدہ کی خدمت کا حق ادا کر دیا؟ فرمایا، ابھی تو نے اس ایک پل کا بھی حق ادا نہیں کیا جس وقت تو ماں کے پیٹ میں تھا، بل کھاتا تھا اور اس کو تکلیف ہوتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ایک شرابی، دوسرا سود کھانے والا، تیسرا یتیم کا مال کھانے والا، چوتھا والدین کا نافرمان۔ پھر فرمایا، جنت تلاش کرنے والوں، جنت ماں کے قدموں میں ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، تیسرے والدین کی اپنے بیٹے کے حق میں۔ ایک جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خالہ بھی ماں کی طرح ہے، یعنی جس طرح والدہ کا احترام ضروری ہے، ایسے ہی خالہ کا۔ حضرت وہب بن منبہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ پر وحی فرمائی کہ اپنے والدین کی عزت کرو۔ جو شخص والدین کا احترام کرتا ہے تو اس کی عمر میں برکت عطا کرتا ہوں اور اس کی اولاد کو فرمانبردار بناتا ہوں، اور جو شخص نافرمانی کرتا ہے تو اس کی زندگی میں برکت نہیں دیتا اور اولاد بھی نافرمان ہو جاتی ہے۔ ابو بکر بن ابی مریم کہتے ہیں کہ میں نے توریت میں پڑھا کہ جو اپنے ماں باپ کو مارے اس کی سزا قتل ہے۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو اپنے باپ کو تھپڑ مارے تو اس کو سنسار کیا جائے۔ حضرت عمر بن مرہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں 5 نمازیں بھی پڑھتا ہوں اور رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں، مال کی زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہوں اور حج بھی میں نے کر لیا ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہداؤں کے ساتھ ہوگا۔ ہاں، وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہوگا تو اس کو سزا ملے گی۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لعنت ہے ایسے شخص پر، یعنی والدین کے نافرمان پر۔ میں نے معراج کی رات ایک ایسے آدمی کو آگ میں الٹا لٹکا ہوا دیکھا تو میں نے جبرائیل سے پوچھا، یہ کون شخص ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ والدین کو گالیاں دیتا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ والدین کے نافرمان کو کبھی بھی ایسا دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں آپس میں گھس جاتی ہیں، اور فرمایا، سب سے زیادہ عذاب 3 شخصوں کو ہوگا، ایک مشرک، دوسرا والدین کا نافرمان،
تیسرا زانی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو والدین کا فرما بردار بنائے، آمین۔ میں امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو ہمارا چینل اقرا اسلامک سٹوریز اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر